اور صورتیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کی۔ فرماتے ہیں کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد میں مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا تو راستے میں مجھے ایک خاتون ملی، اس خاتون سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے روکا اور روک کر کہا، اے ابو ہریرہ کہاں جاتے ہو؟ سنو مجھے تم سے کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خاتون، اے عورت، بول تجھے کیا کام ہے، تجھے کیا حاجت ہے؟ کہا تجھ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اور تجھ سے اس لیے مسئلہ یہ پوچھ رہی ہوں کہ تم پیارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب رہتے ہو۔ حضور کے پاس تمہارا اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، تم حضور کی تعلیمات اور حضور کی باتوں سے زیادہ واقف ہو۔ جتنا تمہیں معلومات ہے شاید دوسروں کو ایسی معلومات نہ ہو، تو میں نے سوچا تم سے یہ مسئلہ معلوم کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بول کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا، اے ابو ہریرہ، بات یہ ہے کہ مجھ سے 2 گناہ ہو گئے۔ سوچتی یہ ہوں کہ یہ 2 گناہ جو ہوئے ہیں انتہائی سنگین ہیں۔ سوچتی یہ ہوں کہ کیا میری معافی ہے یا نہیں ہے، میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ سنگین ہیں۔ اب تم سے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو، بولو کیا بولنا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، اے ابو ہریرہ، مجھ سے 2 گناہ ہوئے، مجھ سے 2 غلطیاں ہوئی، 2 کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور وہ دونوں انتہائی سنگین ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھ سے زنا ہوا، میں زنا کر بیٹھی، اور دوسری خطا، دوسرا گناہ اور دوسری میری سنگینی یہ ہے کہ جب میں نے زنا کیا اس سے حمل مجھ میں ہو گیا، اور جب اس حمل کا بچہ پیدا ہوا، بچے کی پیدائش ہوئی، تو میں نے گلا دبا کر، گلا گھونٹ کر اس بچے کو قتل کر دیا۔ اے ابو ہریرہ، مجھ سے یہ 2 گناہ ہوئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، میرے گناہ معاف ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، اے عورت پیچھے ہو جا، اے عورت ہٹ جا، جو گناہ تجھ سے ہوئے ہیں ان گناہوں کی معافی نہیں ہے، زنا کرنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام پر عمل کرنے والی ہے، جو اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والی، اور دوسری بات قتل کرنے والی، چاہے وہ حرام کا بچہ ہو۔ تو نے اتنا بڑا کام کر لیا، اے عورت، تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف تو نے زنا کیا، دوسری طرف بچے کو قتل کر دیا، تیری بخشش کیسے ہوگی؟ تیرے لیے بخشش کا کوئی راستہ نہیں۔ اس عورت نے سنا، زور سے چیخ ماری، وہیں گر گئی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوچ سے کہ یہ تو اتنی بری ہے، اتنی گناہگار ہے، ایسی عورت ہے کہ زنا کر کے اسی طرح زندگی گزارتی رہی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو مار دیا، کتنی اللہ کی لعنت برستی ہوگی، اللہ تعالیٰ خفا ہوتا ہوگا۔ بس اس نیت کے ساتھ فوراً وہاں سے چلے گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لے گئے تو کچھ آگے جانے کے بعد دل میں خیال آیا کہ میں نے اس عورت کو کہا، تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، تو نے زنا کیا، تو نے خطا کی، تو نے برائی کی، میں نے اس عورت سے کہا کہ تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، کہیں میں نے غلط تو نہیں کہہ دیا؟ اسی خیال میں اور اسی سوچ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور کے پاس پلٹ کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایک بات ہو گئی، ایک مسئلہ ہو گیا، اور میں نے اس مسئلے کا حل بھی بتا دیا، لیکن آقا میرے دل کے اندر ایک بات آ گئی کہ شاید میں نے وہ مسئلہ غلط بتا دیا یا مجھ سے کوئی کوتاہی اور خطا نہ ہو گئی ہو۔ آقا میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، بات کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بات یہ ہے کہ ایک عورت مجھے راستے میں ملی تھی، اس عورت نے اپنی داستان سنائی کہ اس سے زندگی میں کوتاہی ہوئی، وہ کوتاہی یہ ہوئی کہ اس سے زنا ہو گیا، اور زنا کے بعد کچھ وقت کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو یا رسول اللہ اس نے اس بچے کی گردن مروڑی اور گردن دبا کر اس کو قتل کر کے اسے مار دیا۔ حضور نے ان کو دیکھا اور فرمایا اے ابو ہریرہ تم نے کیا جواب دیا؟ عرض کی آقا میں نے کیا کہنا تھا، میں نے عرض کی میں نے کہا اے عورت تیری بخشش نہیں ہے، تجھ پر اللہ کی لعنت ہے، تیری مغفرت نہیں ہو سکتی، تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے کیونکہ تو نے زنا کیا اور بچے کو قتل کیا، اس لیے یا رسول اللہ میں نے کہہ دیا کہ تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا بتا اس عورت کا کیا حال ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ چیخ ماری، وہیں پر گر کر بے ہوش ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ جو تھا دوستوں کو بدل گیا، اس کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اگر اس عورت کا انتقال ہو گیا تو بتاؤ کیا حال ہوگا، تمہارا کیا حال ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ بتائیے کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس عورت نے گناہ کیا، اس سے خطا ہو گئی، اس سے غلطی ہو گئی اپنی جگہ، لیکن جب اس نے اپنی غلطی پر نادم ہو کر، جب غلطی پر شرمسار ہو کر، جب غلطی کو تسلیم کر کے اپنے رب کے حضور سچی توبہ کر لی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اتنا کریم ہے جو بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اے ابو ہریرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً دوڑ کر گئے، اس عورت کو ڈھونڈا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح سے لے کر شام تک اس خاتون کو تلاش کیا، وہ نہیں ملی۔ پھر رات میں مغرب کے بعد جب شام ہو گئی، غروب ہو گیا سورج کو، جب تلاش کیا وہ عورت ملی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت تیرے لیے خوشخبری لایا ہوں، پہلے تو یہ جو اس وقت میں نے تجھے بات بتائی تھی اس کے لیے مجھے معاف کر دے، میں نے غلط بات تجھے بتائی، میں تجھے مسئلہ صحیح نہ بتا سکا، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے، وہ پیغام تیرے لیے یہ بھیجا ہے کہ تو نے گناہ کیا، خطا ہوئی، لیکن اگر اخلاص سے، سچائی سے، گناہوں پر شرمسار ہو کر، نادم ہو کر، اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے اپنی عاجزی کرتے ہوئے اللہ کے حضور تو نے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اس عورت نے جب یہ بات سنی تو اپنے پلو کو، اپنے دوپٹے کے کنارے کو سنبھالتے ہوئے کہا اے ابو ہریرہ مدینے سے باہر میرے باغیچے ہیں، میرے کچھ باغ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہے تو اے ابو ہریرہ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ شکرانے کے طور پر وہ باغیچے میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو پلٹ کر سرکار علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کی ساری کہانی اور واقعہ سنایا۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ میری نصیحت سمجھ لو، توبہ کرنے والے اور رب کے درمیان میں کبھی نہیں آنا، توبہ کرنے والے اور رب کے درمیان میں کبھی نہیں آنا۔ اس انسان جب سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندے کے